और जैसा आप जानते हैं सभी लोग, अभी कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि हम कोई 1,99,550 जो है उनको बेघर लोगों को 5 मरला ज़मीन देना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के कोई प्रोग्राम है उसके अंडर। तो इससे एक सबके जहन में एक खदशा है, चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे कश्मीर के लोग हैं, कि ये कौन से लैंडलेस लोग हैं, ये कौन से बेघर लोग हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस किस्म के बेघर लोगों की कोई तादाद नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो सेंसस हुआ है 2011 और जो उन्होंने रिपोर्ट दी है 2021 में, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में टोटल जो बेघर लोग हैं उनकी तादाद है 19,047, यानी 19,047 टोटल है, जिसमें 10,848 अर्बन में है और 8,199 रूरल में है। अगर कुल 19,000, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये तो पार्लियामेंट में ये बात हुई है। पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब में ये बताया गया है 2021 में कि जम्मू कश्मीर में बेघर लोगों की कुल तादाद 19,047 है। तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि 2 लाख लोगों को हम ज़मीन देना चाहते हैं, घर देना चाहते हैं, जिसमें 1,45,000 को ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं, इसका मतलब है कि 2 लाख को अगर एक फैमिली में 5 लोग ही हैं तो ये 10 लाख हो जाते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर को 370 के बाद इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो माले गनीमत होता है। पुराने ज़माने में जब जंगें होती थी तो उसके बाद जो भी वहाँ होता था, ज़मीन जायदाद, यहाँ तक कि लोग उसको माली गनीमत समझ के आपस में बांटते थे। बिल्कुल 370 को ख़त्म करने के बाद, 370 के हमले के बाद, ये जम्मू कश्मीर की जो हमारी ज़मीन है, हमारी नौकरियां हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी है उसको माली गनीमत समझ के एक हिसाब से लूट मची हुई है। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर एक ग्रीन बेल्ट है, तो ये उसको स्लम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कोशिश तो होनी चाहिए थी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट हैं, उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जाए। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट करते करते ये पॉवर्टी और स्लम्स इंपोर्ट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। ये क्या चाहते हैं? और ख़ासकर इसका जो सबसे बड़ा फ्लड गेट जो खुलेगा वो जम्मू से खुलेगा। और मुझे खुशी है कि जम्मू के लोगों ने भी अपनी आवाज़ इसके ख़िलाफ़ उठाई, क्योंकि वो समझते हैं कि जो पहले सैलाब आएगा वो जम्मू को बहा के ले जाएगा, उसके बाद वो होते हुए कश्मीर पहुंच जाएगा। तो इसमें अभी आप देखिए जम्मू में, आप जम्मू, कठुआ, ये जो है अखनूर, रियासी, जितना भी आप देख लीजिए, तो ये सारा इसमें जो है बह जाएगा। अभी ऑलरेडी वहाँ जो फैक्ट्रीज लगाने वाले बाहर के लोग हैं, रेडी लगाने वाला बाहर का इंसान है, नौकरियों की तो बात ही मत कर लीजिए आप। जो रिक्शा वाले, जो ऑटो वाले, वो भी बाहर के आ गए हैं। तो कम से कम जम्मू कश्मीर में हमारे पास जो हमारी इकोनॉमी है वो हॉर्टिकल्चर है, टूरिज़्म है, हैंडीक्राफ्ट्स है। और जम्मू के वालों का तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ उनका एक ही कारोबार चलता है, बिजनेस पे उनका सारा काम चलता है। तो जब इस किस्म से बाहर से लोग लाए जाएंगे, तकरीबन 10 लाख लोगों को ये बाहर से लाना चाहते हैं इस नाम पे कि हाउस फॉर हाउसलेस के नाम पे, तो ये करना क्या चाहते हैं? ये क्यों जानबूझ के जम्मू कश्मीर के लोगों को बार बार प्रोवोक करना चाहते हैं? अभी आप देखिए लद्दाख के लोग पहले ही कहते थे हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर लीजिए ताकि हमें प्रोटेक्शन मिले हमारे जॉब्स की और हमारी लैंड की। अभी वो चल ही रहा था। आज मैंने लद्दाख वालों का एक स्टेटमेंट पढ़ा। मैं तो उन लोगों को सलाम करती हूँ, कारगिल और लद्दाख के लोगों को, लेह के लोगों को, जहाँ वहाँ के जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के, जो टूरिज़्म से जो वाबस्ता एजेंसीज़ हैं, जो वहाँ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब ने ऐलान किया है कि जितनी भी बाहर की इन्वेस्टमेंट है उसको लद्दाख में अलाउ नहीं करेंगे वो। और 15 जुलाई से बाज़ाब्ता वो नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करेंगे। वहाँ एक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, शायद उसका नाम चोपड़ा, कोई इसी किस्म का नाम है,
کہ وہ بہت بڑے بڑے ہوٹل اس نے پورے دنیا میں بنائے ہیں، لداخ میں بھی اس کو بھی انہوں نے انفارم کر دیا ہے کہ جو آپ نے یہاں ہوٹل بنانا شروع کر دیا ہے وہ کام بند کر لیجئے، ہم آپ کو یہاں نہیں کرنے دیں گے۔ مجھے لگتا ہے ہم لداخ کے لوگوں کو پورا سپورٹ کرتے ہیں، اور میں یہاں جو ہماری سرکار ہے ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جموں کشمیر میں جو ایک دباؤ کا ماحول بنا کے رکھا ہے، پہلے اس کو جیل بنا کے رکھا ہے آپ نے جموں کشمیر کو، اب اس کو سلم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ کس کشمیر کو؟ وہ جموں کشمیر کے لوگ، ہم تو ریفیوجی بن کے، ہم نے آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تھا، ہم ریفیوجی اس ملک میں ریفیوجی بن کے نہیں آئے تھے، بلکہ دنیا کی سب سے خوبصورت زمین لے کے ہم آپ کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملا۔ آج آپ ہماری اسی زمین کے پیچھے پڑے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے ہم۔ لیٹ می ٹیل دم، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ جس طرح لداخ کے لوگ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، اسی طرح جموں کشمیر کے لوگ، جموں اور کشمیر مل کے اس کو ریزسٹ کریں گے۔ اور اس کے اوپر دیکھیے، گجر بکروال، گدی لوگ، فارسٹ رائٹس آپ نے امپلیمنٹ کہتے ہیں ہو گیا 370 کے بعد، تو اس کا مطلب ہے جو پورے ملک میں ان کے حقوق ہے، ان کو حق ہے، جنگلات میں ان کو حق ہے، جنگلات کے ریسورسز پہ ان کو حق ہے، مگر یہاں جموں کشمیر میں آپ کہتے ہیں ان کو جنگلوں سے کھدیڑ کے 5 مرلے زمین دیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ ان کو گریزنگ ان کے رائٹس ہوتے ہیں، ان کی بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہر جگہ، جموں کشمیر میں ہر جگہ جو ہے سب کچھ تتر بتر کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری یہی سرکار سے گزارش ہوگی کہ یہ جو آپ نے ایک بہت خطرناک کھیل شروع کر دیا ہے جموں کشمیر کو ان پیپل کرنے کا، یہاں کے لوگوں کو مٹا کے کچھ اور آپ یہاں بنانا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے، یہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے۔ یہ بے شک آپ نے جموں کشمیر میں، بالخصوص کشمیر میں لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، کوئی اپنی آواز باہر تک نہیں لے جا سکتا ہے، جیلوں کے جیل آپ نے بھر دیے ہیں ہمارے، کوئی بات کرتا ہے جرنلسٹ کو، میں نے سنا پہلے سے انہوں نے بلانا شروع کر دیا اپنے تھانوں میں کہ بھائی اس کے بارے میں آپ بات نہیں کرو گے۔ جو چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیاں فیس بک پہ کوئی بات کرتی ان کو الگ سے دھمکیاں دینا شروع کر دیے کہ اگر آپ نے اس کے بارے میں خلاف بات کی تو ہم آپ کو جو ہے آپ کو جیل میں ڈال دیں گے۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ غلط ہے، اور اس قسم کی کارروائی جو ہے آپ ہم کو مجبور مت کیجئے کہ جو لداخ کے لوگ نان کوآپریشن، ابھی تک آپ نے ہمارے لوگوں سے جو لوکل ہیں ان سے لیز لے لی ہوٹلز کی، باہر کے لوگوں کو آپ دے رہے ہیں، گلمرگ ہو، پہلگام ہو، یہاں ہو، جو یہاں سینکڑوں سالوں سے جن کے پاس لیز تھی ہوٹلیئرز کے پاس، ان کو آپ اس سے دستبردار کر رہے ہیں، باہر والوں کو دے رہے ہیں۔ اب آپ ہماری جو بچی کچی زمین ہے، کیونکہ زمین تو ہمارے پاس زیادہ ہے نہیں، جو بچی کچی زمین ہے اس کو آپ ہوم لیس کے نام پہ، بے گھروں کے نام پہ باہر کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، اور شاید اس سے آپ کو لگتا ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کو لا کے آپ اپنا ووٹ بھی بڑھائیں گے۔ اور یہ بھی عجیب ہے کہ ابھی سپریم کورٹ نے ہیئرنگ کے لیے ڈیٹ مقرر کی اور آپ نے دوسرے دن یہ کر دیا، اب چاہتے کیا ہیں؟ تو میرا یہ کہنے کا میری بڑی معتبانہ گزارش ہے کہ ہم بڑے امن پسند لوگ ہیں، اور 2019 سے آپ نے خود کہا پتھراؤ بند ہو گیا، کوئی قسم کی کوئی یہاں وائلنس نہیں ہو رہی ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر آپ جان بوجھ کے یہاں کے لوگوں کو اس قسم مجبور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس قسم why are you pushing them to the wall؟ تو میں یہی معتبانہ گزارش ہے سرکار سے بھی اور یہاں کے لوگوں سے بھی کہ لیہ اور کرگل کے لوگوں سے سیکھے، جموں اور کشمیر کے لوگوں کو بھی اکٹھا ہو کے اس حملے کا، جو یہ جو حملہ ہو رہا ہے ہم پہ، ہماری زمینوں پہ، ہمارے جائیداد پہ، جب وہ آئیں گے تو آپ کی پانی، آپ کا بجلی، آپ کی نوکریاں سب آلریڈی تو پہلے ہی بٹ رہا ہے، پہلے ہی جا رہا ہے۔ یہاں تو بجلی کا آپ نے حال دیکھا کیا ہے، جموں میں بجلی کا کیا حال ہے۔ تو اس میں جب تک ہم جموں اور کشمیر کے لوگ، میں اپیل کرتی ہوں اکٹھے ہو جائیے، اور لداخ کی طرح آپ بھی اپنی آواز کو اکٹھا ہو کے اٹھائیے، تاکہ ہم یہ جو اس وقت ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، ہماری شناخت پہ حملہ ہو رہا ہے، چاہے وہ ڈوگرا شناخت ہو، چاہے کشمیری شناخت ہو، ہماری زمین پہ۔ مجھے بتائیے، جموں میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کشمیری پنڈت ہیں، کیا آپ نے ان کو 5 مرلے زمین دی؟ پہلے وہ گھر بنا لیتے، آپ نے تو ان کو فلیٹس میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک کمرے کے فلیٹ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر دینی ہے زمین تو ان سے شروعات کر لیجئے نا۔
ان سے شروعات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو بے گھر ہو گئے، جو یہاں سے جموں چلے گئے ہیں مائگریٹ کر کے، ان کو دے دیجیے نا پہلے یہ 5 مرلے زمین، 7 مرلے زمین. آپ باہر سے لوگوں کو کیوں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ باہر سے سلمز کو کیوں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنی خوبصورت جگہ کے لیے امپورٹ کرنے کے لیے کچھ اور نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اینی کوشچنس؟